ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ سود کھا کے پیسے کمائے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دی، قربانی نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ شراب بیچ کے پیسے لائے اور اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کر دیا، کس کام کی ہے تمہاری قربانی؟ اور قربانی تمہاری قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی کا حق مار کے تم نے جانور خریدا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دی، قربانی تمہاری کوئی قربانی نہیں ہوئی ہے، اور صرف تمہیں گوشت مل گیا، اس کا ثواب تمہیں نہیں ملا۔ چھوٹی سی غلطی سے بھی سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت آپ کی رہے، آپ کو صرف گوشت حاصل ہو جائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کون کون کرا سکتا ہے؟ دیکھیں، قربانی مالک نصاب پر واجب ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس پر واجب ہے، وہ قربانی کرائے گا۔ جو مالک نصاب نہیں ہے پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ قربانی کرائے یا نہ کرائے، لیکن جو مالک نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اگر نہیں کرائے گا تو گناہگار ہوگا، اور کرائے گا تو ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اب بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ ہیں اور اکثر لوگ مالک نصاب ہیں، 5 لوگ ہیں، 3 لوگ مالک نصاب ہیں، تو اس میں سے ایک انسان قربانی کرواتا ہے۔ نہیں، جو 3 لوگ مالک نصاب ہیں ان کو بھی چاہیے وہ قربانی کروائیں۔ اگر وہ قربانی نہیں کروائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ 5 لوگ ہیں، 3 لوگ مالک نصاب ہیں، تو 3 لوگ قربانی کروائیں گے، اور اگر 5 حصے ڈال دیں، 5 کی کروا لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ جس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ بھی کروا لے تب بھی ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کے لیے جانور ڈھونڈتے ہیں۔ جانور کتنے بڑے ہونا چاہیے؟ بکرا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوا نا تو قربانی نہیں ہوگی اس پہ۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ بھینس 2 سال کی ہونا چاہیے۔ ہاں، دمبا اگر 6 مہینے کا ہے اور دور سے 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 6 مہینے کا ہے اور دور سے کمزور لگتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک اہم مسئلہ یاد آ گیا۔ آج کل جب قربانی انسان کراتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے نام سے کراؤں یا اپنے ابا کے نام سے کراؤں یا اپنے گھر والوں کے نام سے کراؤں۔ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے کروائی تھی، اس بار اپنی اماں کے نام سے کروا دیں یا ابا کے نام سے کروا دیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے سب سے پہلے وہ اپنے نام کروائے گا۔ اس سال بھی کروائے گا، اگلے سال اگر مالک نصاب ہے تو اگلے سال بھی اپنے نام کروائے گا۔ سب سے پہلے اپنے نام کروائے گا، اپنے علاوہ پھر وہ چاہتا ہے اماں کے نام کروانے سے تو اماں کے نام سے بھی کروا دے گا، ابا کے نام سے چاہتا ہے ابا کے نام سے بھی کروا دے گا۔ یعنی پہلے اپنے نام سے کروانا ضروری ہے، اس کے بعد وہ کسی کے نام سے بھی کروائے۔ پورے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے نام کروائے، ایک پڈا لے لے یا حصہ لے لے۔ 7 لوگ گھر میں ہیں، ایک پڈا لے لے، 7 کے نام کروا دے، حصہ ڈال لے۔ تو یہ بات اہم تھی، یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں، آپ پوچھیں کہ ہر سال مالک نصاب کو اپنے نام سے کروانا ضروری ہے یا نہیں۔ جو مالک نصاب ہے اس کو ہر سال اپنے نام سے کروانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ میں وہ جس کا بھی چاہے پھر کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں پہلے اپنے نام، اس کے علاوہ میں پھر دوسروں کے نام کروا سکتا ہے۔ قربانی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب چھری پکڑیں گے اپنے آپ اور چھری اپنے آپ چلائیں گے تبھی وہ قربانی مانی جائے گی ہماری۔ اگر ہمارے نام سے اور ہم نے چھری نہیں چلائی تو قربانی نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے اپنے نام سے قربانی کی ہے اور آپ چھری چلانا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے چھری نہیں چلائی، آپ نے چھری پہ ہاتھ نہیں رکھا، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چھری نہیں چلائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ تمام تر باتیں ہیں، ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔